اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات کئی کلپ جو کہ سن چکے ہیں اور ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اوپر ہونے والے اعتراضات کے جواب کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث عمار ہے جو کہ جیلمی اور اس کے ماننے والے اس روایت کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے گروہ میں ان پہ تبرہ کرتے ہیں اور انہیں جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باغی کہتے ہیں۔ تو ہم اسی حدیث عمار کو آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتے ہیں حضرت عمار کے متعلق کہ اس سے مراد تقتلک الفئۃ الباغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گروہوں کو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے یہ دونوں گروہوں کو آپ نے فئتین مومنتین کہا اور فئتین من المسلمین کہا، اور یہ گروہ کسی کے متعلق جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا حضرت امیر معاویہ کے قتلوں کے بارے میں کہ ان کے جو قتل ہوئے حضرت علی کے قتل ہوئے، تو فرمایا قتلنا و قتلہم فی الجنہ، حضرت علی بھی انہیں جنتی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا بیان موجود ہے ناج البلاغہ میں، جو اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے جی، اور اس میں ایک بیان حضرت علی کا موجود ہے کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ، مختلف آگے کہ ہماری دعوت، ہمارا رب ایک ہے، حضرت امیر معاویہ اور ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری دعوت اسلام ایک ہے، لمبی یہ لمبا خط ہے جی۔ اور آخر میں فرماتے ہیں مختلفنا فیہ من دم عثمان، دم عثمان کا اختلاف ہے ہمارا امیر معاویہ کا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے اور دعوت اسلام بھی ایک ہے، تو پھر باغی کہنا یہ بہت بڑی بے انصافی ہے اور یہ بغض ہے صحابہ کا اور بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ آدمی اس روایت کو لے کر حضرت امیر معاویہ اور اس کے گروہ کو باغی کہتا پھرے۔ دوسری بات، اگر الفئۃ الباغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہوتا تو جب حضرت عمار شہید ہوئے تھے تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی اور تمام صحابہ حضرت علی کے ساتھ ہو جاتے اور حضرت امیر معاویہ سے آخری وقت تک لڑتے، جبکہ کسی صحابی نے اس روایت کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ اور پھر اگر فئہ باغیہ سے مراد حضرت علی حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہوتا تو جن صحابہ نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا نہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے بلکہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے رہتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فئہ باغیہ ہے۔ تو جب انہوں نے ساتھ نہ دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ فئہ باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر فئہ باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کم ہوتی ہے، آپ کے مقام میں فرق آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فئہ باغیہ سے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سے قتال کرو، اس سے لڑو حتیٰ تفیء الی امر اللہ۔ حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ جب حضرت علی نے معاہدہ کیا، صلح کی، حضرت حسن نے صلح کی، تو معلوم ہوتا ہے فئہ باغیہ سے مراد نہیں ہے، فئہ باغیہ سے مراد آخری دم تک لڑنا ہے۔ فئہ باغیہ سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حتیٰ تفیء الی امر اللہ۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم کی روایت کو
بغیر تعویر کے مان لیا جائے جی بخاری اور مسلم میں آ گیا تو بس وہ حرف آخر ہے. تو ہم عرض کرتے ہیں ان سے طوالت سے بچتے ہوئے میں حدیث کے نمبر بتا دیتا ہوں کہ جہلمی سے اور جہلمی کے ماننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جا کر اس سے کہو کہ مسلم کی جو امام مسلم نے کتاب الجہاد میں روایت نقل کی ہے، نمبر ہے جی 1757 1757 نمبر کی حدیث جو امام مسلم نے نقل کی ہے جی مسلم کے اندر، جس میں کاذب، غادر اور خائن کے الفاظ آ رکھے ہیں، اسے کہو اس روایت کا معنی کیجئے. آپ دیکھیے جی آپ کے پاس نیٹ میں یہ ساری، آپ کے پاس موبائل میں یہ کتب ہوں گی، آپ اس روایت کو کھولیے، مرزا جہلمی کو ماننے والے اس روایت کو کھولیے. اگر تعویل نہیں کی جا سکتی تو یہاں کیا کرو گے؟ اور پھر دوسری بخاری کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، نمبر ہے جی 7083، یہ نمبر کی 7083 نمبر کی کتاب الفتن کی حدیث ہے جی. کتاب الفتن میں امام بخاری نے نقل کی ہے، جس میں یہ لفظ آ رکھے ہیں جی فَقِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. اس روایت کو کھولیے ذرا، اس کا کیا کرو گے؟ اور پھر تیسرے نمبر پہ ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں امام بخاری کی 1127 یعنی 1127 نمبر کی روایت، اس کو کھولیے، اس کا ترجمہ بھی دیکھیے. ان روایات کا کیا کرو گے؟ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں آپ کو. ویسے مثالاً اور نمونتاً میں نے 3 روایتیں پیش کی کہ ان کا معنی دیکھیے، ان میں تعویر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ہم تو تعویر کا قائل ہیں، ہم تو تعویر کریں گے. جو تعویر کے قائل نہیں ہے بخاری مسلم کو بس بات کو ماننا ہی ماننا ہے جو بخاری مسلم میں آ گئی. تو ان روایات کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ اور کہنا چاہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں یہ کہتا ہے کسی نے، یہ مولویوں نے چھپا کر رکھی تھی، یہ جہلمی کہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات بھی موجود ہیں، آپ ان روایات کو کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو ان سب سے میری التماس ہے کہ روایات کو دیکھیے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.